نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام پر بات کریں گے۔ پہلے نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نوح کو قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا۔ یہ 900 برس قوم کے ساتھ رہے۔ اس دوران صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو پکار کر ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرتے، اور اللہ کے حکم سے ان کی آواز مشرق سے مغرب تک لوگوں تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کفار حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سن کر انگلیاں کانوں پر رکھ دیتے، بعض لوگ اپنا منہ پیچھے کر لیتے، کئی کفار یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے تو یہ لوگ بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر کہتے، اے لوگو، تم کہو خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کے رسول ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا۔ صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 دن تک بے حد پریشان رہے، پھر بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر اللہ کی مخلوق کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، میں دن رات اس قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا، ان کو کہتا رہا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے آؤ، لیکن یہ لوگ میرے بلانے کے باوجود پیچھے ہٹتے رہتے اور مجھ پر ظلم و ستم کرتے، اور کچھ لوگ مجھے غلط ناموں سے پکارتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی تو کافروں نے آ کر ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافر بھی تھیں کہنے لگیں، اے قوم کے لوگوں، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس سے نہ مارو، یہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے، تم اس کو نہ مارو، یہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں بے ادبی سنی، آسمان کی طرف منہ کر کے خوب روئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، تو ان کافروں سے خوب میرا بدلہ لے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو خدا کی درگاہ میں دعا کر، اللہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا، یہ قوم تم پر کبھی ایمان نہیں لائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک درخت کی شاخ بہشت سے توڑ کر لائے اور نوح سے کہا کہ اسے زمین میں لگا دیں۔ 40 برس بعد وہ درخت اس قدر بڑھ گیا کہ اس کی لمبائی 600 گز اور چڑھائی 400 گز ہو گئی۔ 40 برس تک ان کفار کی بیویاں بانجھ رہیں اور نسلیں ان کی ختم ہو گئیں، اور یہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے کر آئیں اور بولیں، یہ ہمارا دشمن ہے، ان کو آپ سب ذلیل و خوار کرنا، یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کی اور دعا کی کہ زمین پر ان منکروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا اور ان کو نیست و نابود کر دینا تاکہ کوئی کافر اس دنیا میں زندہ نہ رہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کو کاٹ کر تختے بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے سامنے ایک کشتی بناؤ اور کفار کے بارے میں کچھ نہ بولو، یقیناً یہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل سے کشتی کو بنانا سیکھی۔ کشتی کے 1,24,000 تختے بنائے۔ اللہ کے حکم سے پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا، دوسرے تختے پر حضرت شیس علیہ السلام کا نام لکھا، تیسرے پر ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے پر نوح علیہ السلام کا، پانچویں پر موسیٰ کا نام لکھا، اور چھٹے پر صالح کا، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختوں پر
تمام پیغمبروں کے نام لکھے۔ سب سے آخری تختے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی تو اس کی لمبائی 1000 گز اور چڑھائی 400 گز تھی۔ کشتی کو دیکھ کر کافروں نے مذاق اڑایا۔ قوم کے سردار اور کفار اس کشتی پر سے گزرتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ زمین خشک ہے اور یہ کشتی کیسے چلے گی؟ خشک زمین پر نہ کشتی کے غرق ہونے کی بات کرتا ہے۔ کفار یہی سوچ کر ہنستے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے اور یہ لوگ بے خبر ہیں۔ کشتی تیار ہو گئی اور ان میں سے 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ 4 تختے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دوستوں کے نام ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم الوجہ۔ ان ناموں کی وجہ سے تمہاری کشتی محفوظ رہے گی۔ جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دوستوں کی محبت ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر 4 تختے بنا لو اور ان پر 4 دوستوں کے نام لکھ کر لگا لو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور پھر کہا، اوج بن انق کو بھیج دو۔ اوج بن انق طاقتور تھا، وہ درخت کو اکھاڑ کر لے آیا۔ نوح نے اوج کے ساتھ عہد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو 3 جو کی روٹیاں کھانے کے لیے دی۔ اوج روٹیاں دے کر ہنس پڑا اور کہا، اے نوح، میں بہت زیادہ روٹیاں کھاتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا بتاؤں؟ 3 روٹیاں کھانے سے کیا بنے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا۔ پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور روٹیاں کھانا شروع کر دیں۔ ابھی انق بھی نوج لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کا پیٹ بڑھ گیا اور کھانے کی حاجت نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت سے 4 تختے بنائے اور ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دوستوں کے نام لکھے اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے نظام کو ٹھیک کرنے لگے اور اس کشتی کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت، دوسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے حصے میں پرندے اور چوتھے حصے میں درندے، 5ویں حصے میں چرندے تھے اور چھٹے طبقے میں جنس کی چیزیں اور 7ویں حصے میں میوے رکھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تمہارے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا اور جلدی سے ان کی بیوی نے خبر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو کہا، ایک ایک ہر جوڑا کشتی پر رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کچھ جانور مشرق میں ہیں اور کچھ مغرب میں، ان سب جانوروں کو کیسے اکٹھا کروں؟ خدا کے حکم سے کچھ جانوروں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا ڈوب گئے اور 3 بیٹے باقی بچے، جن کے اولاد باقی سب لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ تنور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ حقیقت میں طوفان اس تنور سے شروع ہونا تھا۔ جو ہی تنور سے گرم پانی ابلے گا، کشتی میں سوار ہو جانا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، پہلے طبقے میں پرندے اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام و ماں اپنے مومنین کے، تیسرے طبقے میں ان کے بیٹے سام، حام اور یافس تھے۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ ایک بیٹا ان کا پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ کچھ لوگوں نے کنعان کو آوازیں دیں اور کہا، تم بغیر کشتی کے ہلاک ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ منکروں کے ساتھ شامل مت ہو۔ کنعان نے جواب دیا کہ
کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس طرح میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، صرف اللہ رحم کرنے والا ہے، وہی ہمیں غرق ہونے سے بچائے گا۔ رجب کے مہینے میں پانی ابلنا شروع ہوا تھا، آسمان سے بھی گرم پانی برسا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، پہاڑوں کے اوپر 40 گز تک پانی اوپر چلا گیا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا تھوڑی دیر میں ڈوب جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تیرا بیٹا مومن نہیں ہے، اس نے تمہارا حکم نہیں مانا، اس کو غرق ہونے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح کو کہا کہ آپ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے یہ دعا مانگو، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور ٹھہرے گی، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی پانی کی لہروں میں چلتی رہی، کشتی گندی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح نے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے اس کی ناک میں 2 سوراخ پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ تمہیں کشتی پر کون لایا؟ خنزیر بولا تم نے خنزیر کو شیطان کہا۔ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو جبرائیل نے آ کر نوح علیہ السلام سے کہا تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرو۔ تب نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو بلیاں اس کی ناک میں پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اس کے بعد بلی چوہے کی دشمن ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تحریر سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی میں سوار رہے۔ بعد میں باری تعالیٰ سے ندا آئی اے زمین نکل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا۔ 40 روز تک زمین سے پانی ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 6 مہینے بعد پہاڑ کا اوپر والا حصہ نظر آیا اور کشتی رک گئی۔ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ بارش جب بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہ رہا۔